بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ کوئی کام بھی شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن مجید میں یہ بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تھا تو اس کا آغاز یہاں سے کیا تھا وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے ساتھ اللہ کے نام کے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان اور رحیم کا مادہ یعنی روٹ تو ایک ہی ہے، را حا میم، لیکن ان کے معنی میں بہت فرق ہے۔ رحمان سے مراد وہ ذات کہ جس کی رحمت میں شدت ہو، انٹینسٹی ہو، وہ رحمان ہے، اور رحیم سے مراد وہ ذات کہ جس کی رحمت میں تسلسل ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں شدت بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں تسلسل بھی ہے، اور یہ شدت اور تسلسل پہلے دن سے ہے اور اسی طرح آخری دن تک یہ شدت اور تسلسل جاری رہے گا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہماری رحمت اور ہماری محبت میں شدت بھی کم ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات تسلسل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو شفقت ہے اپنے بندوں پر، اس میں کسی قسم کی شدت میں نہ کمی آتی ہے اور نہ تسلسل میں کبھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا کہ میرے رب کی جو رحمت ہے وہ ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے پر غالب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، تو میری جباریت اور قہاریت میں بھی ایک لحاظ سے رحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی کہ ہم بھی جو کام بھی کریں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو ہم سے کرایا گیا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کو ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور ایک ربط ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں تعلیم اس بات کی ملتی ہے کہ ہم خدا رخی زندگی بسر کریں، یعنی جس کو گاڈ اورینٹڈ لائف کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی تعلیم اسلام دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے کا آغاز اللہ کے نام سے کریں اور ہر معاملے کا اختتام بھی اللہ کے نام کے ساتھ کریں، یعنی اپنی زندگی میں ہم کبھی بھی اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ ہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھیں اور اسی سے ہم یہ گزارش کرتے رہیں کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اپنی رہنمائی عطا کیے رکھیں۔